کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ نبی کی صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہوتی ہیں، اور نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کا مظہر ہوتی ہے۔ یہ بات میں تھوڑا سا مقدمے کے طور پر بات کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ جو نبی کی صفات ہیں وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتی ہیں، اور جو نبی کی ذات ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کا مظہر ہوتی ہے۔ اور پھر آگے چلیے، جو ہر نبی کو اللہ نے ولی عطا فرمائے، ہر نبی کو اللہ نے ولی عطا فرمائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر میرے نبی تک، ہر نبی کو اللہ نے اس کی امت میں ولی عطا فرمائے۔ اور ولی جو ہوتا ہے اپنے نبی کے، ولی کی ذات، ولی کی صفات نبی کی صفات کا مظہر ہوتی ہیں، اور ولی کی ذات جو ہوتی ہے وہ نبی کی ذات کا مظہر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب نبی کی صفات اللہ کی صفات کا مظہر، نبی کی ذات اللہ کی ذات کا مظہر، ولی کی صفات نبی کی صفات کا مظہر، اور ولی کی ذات نبی کی ذات کا مظہر ہوتی ہے، تو اب کمال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اذا احب اللہ عبدا ینادی جبرائیل، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق اللہ فرماتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، قدرت کس کی ہو جاتی ہے؟ اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں مگر قدرت اللہ کی ہو جاتی ہے، کہ بندے کی آنکھیں، بصارت بندے کی، لیکن اللہ کی صفت کا مظہر، کان بندے کے مگر اللہ کی صفت کا مظہر، زبان بندے کی مگر اللہ کی قدرت کا مظہر، صفت کا مظہر، اور ہاتھ بندے کے مگر اللہ کی صفت کا مظہر، پاؤں بندے کے مگر اللہ کی صفت کا مظہر، قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں۔ جب یہ بن جاتے ہیں تو پھر گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، بظاہر زبان بندے کی ہلتی ہے مگر تقدیر رب کی کام کرتی ہے۔ تقدیر کیا کرتی ہے؟ رب کی۔ اب میں نے یہاں پر جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ نبی کی ذات اللہ کی ذات کا مظہر ہوتی ہے، اور نبی کی صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہوتی ہیں، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ ما یشاء، اللہ چاہے تو تقدیر کو بدل سکتا ہے، اللہ چاہے تو تقدیر کو بدل سکتا ہے، اور جب چاہے جس کو چاہے اللہ ثابت بھی رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جب اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر نبی ہوتا ہے، تو پتہ یہ چلا اللہ کی قدرت کام کرے گی، اللہ کی تقدیر کام کرے گی، مگر کرے گی کسی نبی کے وسیلے سے کرے گی۔ کیسے؟ ذرا یہاں پر ایک دو مثالیں دے کر میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میرے نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ بدبخت میرے پاک نبی کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرے نبی کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ مسلمان کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور دائیں ہاتھ سے بھی 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا، یہ میرے نبی کی سنت مطہرہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کا ہاتھ والا کام کبھی بائیں سے نہیں کرتے تھے، اور بائیں ہاتھ والا کام کبھی دائیں سے نہیں کرتے تھے۔ اب بی بی کیا فرماتی ہیں؟ حضور صلی اللہ، یہاں پر آقا نے کام بانٹے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا ابدؤ بالمیامن، جب کوئی برکت والا کام شروع کرو نا تو دائیں ہاتھ سے شروع کرو، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگانا ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، دائیں آنکھ میں، اور پھر اگر کنگھی کرنی ہے دائیں طرف سے، اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے دائیں ہاتھ سے، کوئی چیز لینی ہے دائیں ہاتھ سے، اگر کہیں قدم اٹھانا ہے پہلے دائیں ہاتھ سے، اگر کپڑا پہننا ہے
تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. اگر آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے, گھر میں داخل ہونا ہے دایاں پاؤں آپ نے اندر رکھنا ہے. تو یہ میرے نبی کی سنت مطہرہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے, میرے نبی کی یہ عادت مبارکہ تھی, اپنے خادموں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنگر تناول فرما رہے ہیں تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ دایاں ہاتھ میرا منہ کی طرف جاتا ہی. منکر تھا, منافق تھا, بغضی تھا, بے ایمان تھا, جھوٹ بولا. اب میرے نبی کے منہ سے کیا نکلا؟ میرے نبی رحمت نے فرمایا اچھا اب کبھی بھی نہیں اٹھے گا. پھر زندگی بھر ہاتھ اس کا منہ کی طرف گیا ہی نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں ان کے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی, دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے کریم آقا جان عالم, اب حالانکہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے, جیسا رب نے بنایا ویسا رہنا ہے, لیکن اب یہ نبی کی زبان سے جملے نکلے, نبی اللہ کی زبان کا, نبی کی زبان اللہ کی کلام کا مظہر, نبی کی آنکھ اللہ کی قدرت کا مظہر, نبی کے کان اللہ کی قدرت کا مظہر, نبی کا ہاتھ اللہ کی قدرت کا مظہر, نبی کے پاؤں اللہ کی قدرت کا مظہر, نبی کی ذات اللہ کی ذات کا مظہر ہے. اب ذرا ایک اور مثال سنیے میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں, تشریف فرما. ایک بدبخت سامنے آ کر بیٹھا, بدبخت سامنے آ کر بیٹھا, وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیڑیں اتارنے لگا, نکلیں اتارنے لگا, منہ ٹیڑھا کرنے لگا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آنکھیں یا چہرہ دائیں بائیں کرتے نا تو میرے آقا کو دیکھ کر منہ بگاڑتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. جب میرے آقا نے دیکھا نا تو میرے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کن قضا, اسی طرح ہو جا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اسی طرح ہو جا. اب منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھا تھا, نبی نے فرمایا کن قضا. ارے کن کہنا یہ رب کا کام تھا, لیکن نبی رب کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے. جب مظہر ہوتا ہے تو مظہر نے کن کہہ دیا, رب نے ویسے بنا کر رکھ دیا. اب منہ ٹیڑھا ہوا, مر گیا, مگر منہ سیدھا نہیں ہو سکا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. رب جس تقدیر کو چاہتا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے, اور جس تقدیر کو چاہے وہ ثابت بھی رکھ سکتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, یہ تقدیر کی کتاب جو ہے وہ رب کے پاس ہے. اب حضرات وقار یہاں یہ بات جب میں نے کر لی کہ یہ نبی اللہ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے, اور میں نے چند مثالیں بھی دے دی. اگر مثالیں دینے پہ آؤں تو پھر اس میں سورج کا پلٹنا بھی یہ اس کی مثال ہے, اور چاند کا ٹکڑے ہو کر جڑنا بھی اس کی مثال ہے, اور درختوں کا چلنا بھی اس کی مثال ہے, پتھروں کا بولنا بھی اس کی مثال ہے, مردوں کا زندہ ہونا بھی اس کی مثال ہے, کنکریوں کا بول پڑنا بھی اس کی مثال ہے, محبت کی بکریوں کے خشک تھنوں سے دودھ کا چلنا بھی اس کی مثال ہے, اور حضرت عبداللہ بن عتیق کے کٹے ہوئے بازو کا جڑ جانا یہ بھی اس کی مثال ہے, قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کا واپس درست ہو جانا بھی اس کی مثال ہے. اور پھر اگر آگے چلوں تو میرے نبی یہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایسی ذات ہیں کہ جس کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے. ہاں, اتنی بڑی ذات ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کی قدرت کا مظہر. اب میں نے اگلی بات یہ کی تھی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نبی کا مظہر ہوتا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مظہر ہوتا ہے. آئیے ذرا میں آخری بات 2-3 منٹ رہ گئے اور دربار غوثیت میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. جناب سیدنا غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرید ہے شیخ حماد کی۔ شیخ حماد یہ اللہ رب العزت جسے چاہے جتنا درجہ چاہے، جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بھئی تیرے لیے نہیں ہو سکتا، میرے لیے نہیں ہو سکتا، مولوی کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ کسی ڈاکٹر کے لیے نہیں ہو سکتا، کیا اللہ کے لیے بھی نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کا دور ہے، ایک تاجر ہیں ابو المظفر حسن، یہ آپ مرید تھے، باقی آپ 5 پیروں کے مرید تھے حضرت سیدنا غوث اعظم، 5 پیروں کے۔ یہاں پر تو اگر ایک مرید کسی دوسرے پیر کے پاس چلا جائے نا تو کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا ہے۔ نہ بابا نہ، یہ مرتبہ نبوت کا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ولی آج جسے رب چاہے اسے ولایت عطا فرما سکتا ہے، اور ولیوں کی زیارت کیا کرو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ حضرات وقار، یہ تاجر تھا ابو المظفر حسن، یہ حضرت شیخ حماد دباس کے پاس گیا، کہنے لگا جی میں تجارت کی غرض سے شام جانا چاہتا ہوں، مختصر عرض کر رہا ہوں، اگر آپ تجویز فرمائیں تو میں کیا کروں، میں چلا جاؤں؟ حضرت یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ زمین پر بیٹھ کر رب کی تقدیر کی تختی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ حماد نے سر اوپر اٹھایا، سر اوپر اٹھا کر رب کی توحید کی تختی پڑھی، عندہ ام الکتاب، جو رب کے پاس ہے، عندہ ام الکتاب، یہ ام الکتاب تقدیر کی تختی کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ انہوں نے یوں کیا، تختی پڑھی، کہنے لگے یا رب المظفر تو شام نہ جا، اگر تو شام گیا تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اب اس نے جانا بھی ضرور تھا، اب وہاں سے مایوس ہو کر واپس باہر نکلے نا تو رستے میں غوث اعظم کی ملاقات ہو گئی۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے بابا میں نے جانا تھا شام، اگر آپ کہیں تو میں شام چلا جاؤں؟ آپ نے اوپر دیکھا، کہنے لگے چلا جا، چلا جا۔ اب وہ جب چلا گیا نا، جب وہاں چلا گیا تو وہاں پر 1000 دینار کی تھیلی اس کی گم ہو گئی۔ اب رات کو جب سویا تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکو نے اسے گھیر لیا، ڈاکو نے اسے جناب چنگا پینجا لایا، چنگا پینجا لگانے کے بعد پھر اس سے مال لوٹا، اور جب لوٹ کر جانے لگے نا تو چیخیں مار کر اٹھ بیٹھا۔ جب چیخیں مار کر اٹھا نا تو دیکھا دائیں بائیں نہ ڈاکو نہ کچھ، سارا کچھ وہیں پر پڑا ہے۔ اب یہ ابھی اس کی سوچ میں تھا کہ یار شکر خدا کا یہ تو خواب تھا، اب میری تھیلی کا کیا بنے گا؟ جب دماغ پر زور دیا تو یاد آئے یار وہ میں نے جو دیناروں والی تھیلی تھی میں نے تو فلاں جگہ پر فلاں سامان میں رکھی تھی، وہ تھیلی بھی مل گئی۔ اب واپس جب آیا نا بغداد شریف میں، بغداد شریف جب پہنچا تو پھر سوچ رہا ہے یار میں پہلے زیارت شیخ حماد کی کروں یا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کروں۔ ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ شیخ حماد دباس آ گئے، شیخ حماد دباس اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے گال سونا ابو المظفر، جانا ہے تو پہلے عبد القادر کے پاس جا، وہ محبوب الہی ہے۔ وہ کون ہے؟ محبوب الہی ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے۔ اس نے تیری خاطر رب سے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے۔ تقدیر اسی طرح تھی جس طرح میں نے کہا، پر مالک نے عبد القادر کی دعا کا صدقہ اس تقدیر کو، اس حقیقت کو خواب میں بدل دیا۔ جو تو نے خواب میں دیکھا وہ سچ میں ہونا تھا، یہ عبد القادر کی دعا تھی جس نے تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ تو یارو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور محبوبوں سے کبھی کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی۔